الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ پر نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت ہے. سو جو لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن بنا کر حق و ہدایت کو نہیں مانتے اور آپ پر ایمان لانے سے انکاری ہیں، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالی خود ایسے کافروں کو دشمن رکھتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی 97 اور 98 کی آیت ہے. یہود کے یہاں بہانے، ہیلے اور طرح طرح کے اعذار پیش ہوئے اور پیش کیے جا رہے ہیں. اسی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ایمان کیوں نہیں لائے. انہیں علم تھا، معرفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے، ایمان کیوں نہیں لائے. اصل میں بات یہی ہے، ایمان صرف علم سے انسان سارے مراحل نہیں طے کر پاتا ہے. انفارمیشن صرف کام نہیں کرتا ہے، انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انسان کے ہاں ایمان سچا ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ علم، وہ انفارمیشن، وہ معلومات انسان کے کام آتی ہے. کسی کہیں سیٹ ہو جاتی ہے وہ معلومات. صرف انفارمیشن ہے لیکن اس کو کیا کرنا ہے، اس کے پاس ایمان کی پاور، ایمان کی طاقت نہیں ہے تو اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے علم والے ہیں، پڑھے لکھے جاہل سماج میں موجود ہیں، علم ہے، معرفت ہے، جانکاری ہے، لیکن پھر بھی جہالت پر ہے. جہالت والا ہی اعمال انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان کا پاور ان کے ہاں نہیں ہے. ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہے. یہود بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دعوے کی حقیقت کھول دی ہے کہ تمہارا ایمان اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ انبیاء کرام کو قتل کرو اور جو من میں آئے وہ مان لو اور جو من میں آئے نہیں مانو. یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو بہت برا ایمان ہے. اگر تمہارا ایمان اسی کی دعوت دیتا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کھولی ہے اور ان کا ایک جواب بھی دیا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے بہانے ہیلے کرتے ہیں تو یہ اپنے ہیلوں میں، اپنے بہانوں میں یہ جھوٹے ہیں اور حسد، تعصب اور کبر و غرور کی بنیاد پر یہ سارے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اجمع اہل العلم بالتأویل جمیعا علی ان هذه الآیہ نزلت جوابا لليہود من بنی اسرائیل اذا زعموا ان جبریل عدو لهم وان میکائیل ولی لهم. کہتے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود کے جواب میں نازل ہوئی. یہود کے جواب میں نازل ہوئی. بنو اسرائیل کے ایک جماعت نے جب یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، ہمارے چہیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ مختصر ہے، اجمالی ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہا، اے ابو القاسم. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی مانتے نہیں تھے، اس لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ نہیں کہہ رہے، کیا یا ابو القاسم.
اے ابو قاسم، انا نسألک عن اشیاء، ہم آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنے والے، سوال کرنے والے ہیں۔ کیوں بھائی؟ فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبی، اس لیے کیونکہ وہ پہچاننے کا، جانچنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ سوالات ہیں جو صرف نبی ہی بتا سکتے ہیں، تو ہم کچھ آپ سے سوال کرنے والے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ آپ حقیقت میں نبی ہیں۔ یہ جانتے تھے پھر بھی ہیلے بہانے، تاکہ ان سوالات میں کوئی جواب میں پھنس جائیں گے یا ہمارے حساب سے نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر جائیں گے، اور ایک ہمارے لیے دلیل مل جائے گی، مدعا مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا، آپ پر ایمان نہ لانے کا۔ بہرحال یہ بڑے سرکش ہوا کرتے تھے، انہوں نے پھر آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چند باتیں، چند سوالات رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب اچھے انداز میں دیا، تو یہ کیا کہنے لگے کہ اچھا یہ ایک سوال اور ہے آخر میں چل کر کے، کہ آپ پر اور آپ سے پہلے تمام نبیوں پر کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا تھا؟ ذرا بتاؤ۔ آخری سوال ہے یہ، بس اس کے بعد ختم ہے۔ سارے سوالات کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دے دیے، اور وہ یگری بھی کیے، ایکسیپٹ بھی کیے، ہاں آپ صحیح جواب دے رہے ہیں۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں پر کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا تھا، ذرا بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اور میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے اس کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بتاؤ میں نے سچ کہا؟ تو کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے، لیکن چونکہ جبریل یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نہیں ماننے والے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، تب تو ہم غور و فکر کرتے کہ قرآن پر ایمان لے آئے، آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے، آپ کو نبی مان لیں۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو جبریل علیہ السلام ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ یہ تو عذاب لے کر کے ہماری قوموں پر آیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی سزائیں لے کر کے آتا تھا۔ تو ہم اس دشمن کی جو بات ہے آپ پر لے کر کے آتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے۔ سارے سوالات کا جواب دے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، لیکن آخر میں آ کر کے یہ بھی صحیح جواب ہے، لیکن آخر آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کی بات ہم تھوڑی ماننے والے۔ یہ ہے دیکھیے ان کا چکر۔ میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم مان لیتے۔ آج بھی سماج میں اس طرح کے بہت سارے حضرات پائے جاتے ہیں، اگر انہیں بات بتائی جائے کتاب و سنت کے حوالے سے، اجماع امت کے حوالے سے، دلائل کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں باتیں بتائی جائیں، نہیں ہمارے اگر امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہوتی تو ہاں ہم مان لیتے۔ آپ کتاب و سنت کی بات بیان کر رہے ہیں، کیا معلوم ہمارے امام کو معلوم رہا ہو، انہوں نے اس کو قابل عمل نہ سمجھا ہو، قابل اعتبار نہ سمجھا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جواب ایسا ہے شیطانی جواب کہ اس سے ساری بنیادوں کو گرایا جا سکتا ہے، کوئی بھی بنیاد اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہود کا طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا ہے، بچنے کی دعوت دی ہے، تنبیہ کی ہے کہ ایسی عادتیں ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق کے بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تو یہ سختی کرنے والا، خونریزی کرنے والا، عذاب نازل کرنے والا یہ فرشتہ ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل وحی لے کر کے آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، کیونکہ میکائیل علیہ السلام رحمت لے کر کے آتے ہیں، بارش لے کر کے آتے ہیں، پیداوار اور رزق لے کر کے آتے ہیں، تو ہم میکائیل علیہ السلام کی بات مان لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہی جواب دیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو جان لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ وہی قرآن ہے جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، خوشخبری دینے والی، بشارت دینے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ذکر کی ہے دوسری آیت کے اندر، کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جبریل علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے تو کوئی بات لے کے آتے نہیں،
میکائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات لے کر کے آتے نہیں ہیں، یہ تو دراصل اللہ کا پیغام ہوتا ہے، یہ اس پیغام کی تنفیذ کرتے ہیں، اس حکم کی تنفیذ کرتے ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو اگر ہم جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ حقیقت میں دشمن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عذاب اپنی من مرضی سے تو نہیں لا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، میکائیل علیہ السلام کوئی نعمت، کوئی رزق، کوئی اور فراوانی کی چیز نہیں لا سکتے، کوئی بارش نہیں لا سکتے اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر، تو پھر تفریق کیوں، یہ دشمنی کیوں، ایک دوست ہے تو ایک دشمن کیوں ہے، خواہش کی پیروی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا تو سمجھ لو، جان لو کہ جو اس مدعے کو حق کے راہ میں رکاوٹ بناتا ہے، تو کہہ دے من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن قرار دیا اللہ رب العالمین نے، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، صاف صاف اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا، تو کہہ دیا فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے لوگ کافر ہیں اور ایسے کافروں کو بھی اللہ رب العالمین اپنا دشمن سمجھتا ہے، دوست نہیں بناتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں ایسے آدمی سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو اللہ کے ولی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، رسول ہیں، انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں، یہ اللہ کے اولیاء اور دوست ہیں، ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں ایسے آدمی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو خواہشات میں پڑھ کر کے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ایمان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے اندر موجود چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہشات شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اور شیطان کا کام ہی ہے انسان کو وسوسے دلا کر کے، انسان کو شیطانی فکر دے کر کے حق کے خلاف کھڑا کر دینا، تاکہ وہ حق ایکسیپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، اور گمراہی کے دلدل میں جب پڑا رہے۔ چند چیزیں اور ہیں اس متعلق انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور اس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔